السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں خابر گمان لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج کل پاکستان کی جو سب سے بڑی جو سٹوری ہے وہ ایک ہی ہے، وہ پاکستان کے جو مخدوش معاشی حالات ہیں، پاکستان کی جو اس وقت زبوں حالی ہے۔ تمام انڈسٹریل سیکٹرز کے اندر کوئی بھی ایک ایسا ایریا نہیں جہاں سے ہمیں کوئی مثبت خبر ملے۔ آپ کے ملک کا سرکولر ڈیٹ ہو، آپ کے فورن ریزرو ہوں، آپ کے قرضے ہوں، لارج سکیل جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو، اسمال سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو، کسی سے بات کریں، کسی بھی انڈسٹریل سے بات کریں، کسی انڈسٹریل ورکر سے بات کریں، وہ ایک ہی بات بتا رہا ہوتا ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ انفلیشن ہے وہ 25 سے 30% کے درمیان گھوم پھر رہا ہے۔ تو پاکستانی عوام کے لیے جو سب سے بڑا اس وقت ہے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے مہنگائی، اور مہنگائی کی موجودگی میں جو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری بھی ہے۔ بے روزگاری جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، آپ کی جو قوت خرید ہوگی وہی جب کم ہو جائے گی تو پھر حالات آپ کے سامنے ہیں، وہ جو آلریڈی ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ جب موجودہ حکومت آئی تھی، عمران خان صاحب کو انہوں نے اقتدار سے باہر کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے اپنا آئینی قانونی حق استعمال کیا، عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے کامیاب کروایا، اور جب وہ آئے اقتدار میں تو آنے سے پہلے ہمیں ان کے مختلف دعوے جو ہے سننے کو ملتے تھے، اور ہم بھی ان کی بات سنا کرتے تھے، اور اس کی بڑی واضح وجہ ہے۔ اگر ہم اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مشترکہ جو قیادت ہے کوئی حساب کتاب لگائیں کو درجن نہیں تو آدھی درجن کے قریب جو سابق فائنانس منسٹرز ان کے ہاں موجود ہیں، محترم شاہد حقان عباسی صاحب سے لے کے احسن اقبال صاحب سے لے کے اسحاق ڈار صاحب سے لے کے مفتہ اسماعیل صاحب سے لے کے مانڈی والا صاحب سے لے کے نوید قمر صاحب سے لے کے آپ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کافی تجربہ کار سیاستدان، اور آپ کہہ لیں کہ ان کو گورننس کا ایکسپیرینس ہے، تو ایکسپیکٹڈ تھا ان دا ہارٹ آف جو ان کے جو ہارٹس ان کے اپوننٹس تھے، خاص طور پر وہ بھی کہتے تھے کہ شاید یہ کچھ کر پائیں، ماضی کے اندر یہ اس طرح کے دعوے کیا کرتے تھے۔ وہ دعوے کیا تھے پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں، اور اس کے بعد جو موجودہ حالات ہیں وہ دکھائیں گے کہ دعوے کتنے ان کے کامیاب ہوئے۔ یا تو نیب چلے گا یا پھر اکانومی چلے گی، دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ نیب کا کالا قانون اور پاکستان کی معیشت اور ریاستی امور اکٹھے نہیں چل سکتے۔ عمران اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ کتنے ٹائم کے اندر وہ پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیں گے، اور پھر پاکستان کو دنیا میں کہیں بھی ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ سنیں ذرا۔ اللہ نے ہمیں سب کو موقع دیا تو میں یہ قوم سے وعدہ کرتا ہوں اسی تباہ کن معیشت کو انشاءاللہ 6 مہینوں میں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، اور بے روزگاری اور اس ملک میں غربت خاتمے کے لیے شبانہ روز محنت کریں گے۔ یہی ہمارا منشا ہے، ہماری اور کنسٹیٹیوشن نہیں۔ 6 مہینے میں اگر ہم نے مل کے سب نے معیشت کو دن رات محنت کر کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، نہ کیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں، پھر عمران نیازی رہ دینا، عمران نیازی رہ دینا، عمران نیازی رہ دینا۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جو ہے شہباز شریف صاحب اپنا نام جو ہے عمران خان نیازی رکھ لیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جی ان کو اللہ نے موقع نہیں دیا، گو کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو جو موقع ملا ہے اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہے، امریکہ سے لے کے پاکستان کے اندر کچھ جو ایکٹرز کچھ فیکٹرز تھے، یہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے، لیکن ان کو یہ موقع ملا اور یہ حکومت کے اندر موجود ہیں، اور ایسی حکومت کے اندر موجود ہے ناظرین، نیشنل اسمبلی کے اندر ان کے سامنے کوئی جو ہے اس وقت اپوزیشن نہیں ہے، جو یہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی وفاقی سطح کے اوپر یہ پالیسی میکنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے کسی بھی طرح کی کوئی روک رکاوٹ نہیں۔ چودھری صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ اب اتنا وقت گزر گیا ہے، اتنے وقت گزرنے کے بعد جو حالات و واقعات ہیں اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بعد میں بھی بات کریں گے، کچھ حقائق اپنے سامنے رکھیں گے، تو اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ جو کہا کرتے ہیں نا اب کدی مانو ماسی آکھا ہوں، تو ہم کس کو ماسی بولیں سر موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جی جو صاحب آپ کو آواز ایک تنازعہ ہے نا بہت بڑا اس وقت ملک میں، جی آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے اس وقت ملک میں، یعنی
بہت بڑی تعداد پاکستانی کی سمجھتی ہے کہ 9 مہینے میں جو 18 دن یا چلیں 8 جمع مہینے ہو گئے اس حکومت کو، کوئی چیز انہوں نے ٹھیک نہیں کی. نتھنگ از گوئنگ رائٹ. ہر چیز تباہ، بربادی، نیچے کی طرف 230 40 50 جتنا مرضی کہہ لیں ڈالر کا ریٹ، سب جھوٹ جو ہے وہ سچ نظر آتا ہے. 80 سے زیادہ 80% سے زیادہ انڈسٹری بند. پہلے آپ رونا روتے تھے نا کہ گیس یہ انہوں نے کہا جی ہوں لین والا ہی کوئی نہیں تھے، گیس کنے لینی جے. تو یعنی وہ انڈسٹری بند، بے روزگاری آسمان پر، قیمتیں آسمان پر، دعوے آسمان پر، جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ کے پلندے، لائز لائز اینڈ مور لائز. یہ ایک ہے. ان کا سنیں کل 2 گھنٹے تقریر اور آگے پیچھے اور کئی 1 درجن پریس کانفرنسز ان کا اب معمول بن گیا ہے دہلی. یا تو وہ گھڑی اور گھڑیال اور پتہ نہیں ان چکروں میں لگے رہتے ہیں، یا وہ 4 سال میں تباہی ہو گئی تھی، وہ فلاح ہو گیا تھا. وہ کون سی تباہی ہو گئی تھی؟ کنٹری واز گروئنگ ایٹ 6%، ڈالر واز 180. تماشا لگایا ہوا ہے یار. ان کو اسد عمر اور شاہ محمود اور فواد چودھری کو چاہیے کہ ان کی ٹیم کے ساتھ کنفرنٹ کرے ان دی لائٹ آف فیکٹس. صاحب کہتے ہیں کہ بھی ہمیں خدشہ ہے ڈیفالٹ کا ملک کر گئے. یہ آپ کو بتاتے ہیں چودھری صاحب، یہ جو ہے محترم شہباز شریف صاحب نے IMF کے حوالے سے کیا فرمایا ہے کہ جی ہمارے سے کیا کچھ کروا لیا. سنیں ذرا. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. میں آپ کو اپنا جو دل کا دکھڑا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کس طرح ہم نے ایڑیاں رگڑی. سچی بات بتاتا ہوں اپنا IMF کے آگے، کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے اور کہاں کہاں کیا کیا انہوں نے گارنٹیز لی. تب جا کر IMF کا پروگرام جو ہے وہ اپنا دوبارہ پھر اس کو ہم نے ریوائیو کیا. IMF کا کہ کڑی شرائط ہیں، انہوں نے باقاعدہ پاؤں میں زنجیریں پہنا دی ہیں. کڑی شرائط ہیں، پاؤں کے اندر زنجیریں ڈال دی گئی ہیں. لیکن جب کہا جاتا ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ہمارے تو ہاتھ پاؤں بدے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ جب عمران خان صاحب دیوالیے کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو تمام حقائق ہیں، ناظرین دیوالیہ پن کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس ملک کے قرضے دینے کے لیے اور ملک سے جو باہر آپ کی امپورٹ ہے ان کا بل دینے کے لیے آپ کے پاس ڈالرز موجود نہ ہوں تو آپ دیوالیہ پن کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں پچھلے ہفتے جو شبر زیدی صاحب نے جو جوائن کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ٹیکنیکلی نہ LCs کھل رہی ہیں اور نہ آپ کے پاس ڈالرز موجود ہیں تو آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں. لیکن اس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کیا فرماتے ہیں یہ بھی سن لیں. پرابلم یہ ہے کہ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں اور بدنام کرنے کی جو سر فہرست ہے وہ عمران خان نیازی صاحب خود ہیں. یہ جو ڈیفالٹ کا ریٹورک ہے نا، یہ ریٹورک عمران خان کے ساتھ قبر تک تو جائے گا. پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے. تو اب یہ ڈیفالٹ کا جو یہ سارے کا سارا قضیہ ہے، جو بیانیہ ہے، یہ تو اب کیا کریں، شہباز شریف صاحب بھی بیان کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن ناظرین آج ایک ویسے خاور گومن صاحب جی آل فیئرنیس جی یہ اسحاق ڈار صاحب جو بھی فرمائیں یا شہباز شریف صاحب ان کے اپنے ویوز ہیں. عمران خان کی کوئی خواہش نہیں کہ ملک ڈیفالٹ کرے یا ملک نیچے کی طرف جائے، جو کہ جا رہا ہے. وہ تو رونا یہی ہو رہے ہیں، مسلسل بات یہی کر رہے ہیں کہ ملک نیچے. دیکھو یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں وہی آپ کو سنانے لگے تھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے اور کسی پاکستانی کی چوہدری صاحب یہ خواہش نہیں ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ جائے. لیکن جب وزیر اعظم صاحب یہ بات کریں اور جب یہ خود یہ سارے حالات واقعات یہ بیان کرتے ہیں، یہ بڑا پینفل ایکسپیرینس ہوتا ہے ڈیفالٹ ہونا. پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا. سنیں جو پرائم منسٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. میں آپ کو اپنا جو دل کا دکھڑا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ناظرین جو پاکستانی میڈیا کے اوپر اب ظاہر ہے اعتراض رہتا ہے، خاص طور پر اس میڈیا کے اوپر جو حکومت کا کریٹیکل ہے، جو موجودہ حکومت جو PDM کی ہے. آج ہم پاکستانی میڈیا کی بات نہیں کرتے جو حکومت کے اوپر کرٹیسزم کرتا ہے. جو BBC کی ایک سٹوری چھپی ہے کافی چودھری صاحب کمپریہنسو سٹوری ہے، وہ ڈار صاحب کے اوپر ہے. وہ جو ڈار صاحب والے سے یہ فرماتے ہیں، یہ BBC کی سٹوری کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ ڈار جو ڈالر کی قیمت کو قابو کے دعوے دار تھے، اس صورتحال میں مکمل ناکام نظر آتے ہیں.
ایک جانب ڈالر سرکاری نقد جو ڈالر کے سرکاری نقد 224 سے 225 روپے تک ہے، اور دوسری جانب جب درآمد کنندگان ڈالر کے لیے بینکوں سے رابطہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈالر موجود نہیں، انہیں ڈالر فراہم نہیں کیے جاتے۔ گرے مارکیٹ ہے جو اوپن مارکیٹ ہے، وہاں پہ ڈالر 240 سے لے کے 260 روپے تک بک رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے کیے جانے والے اس دعوے کے 2 مہینے گزرنے کے بعد ڈالر کی قیمت 200 روپے تک نہیں آ سکی، بلکہ اس وقت ڈالر کی قیمت 224 روپے تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ یہ اوپن مارکیٹ، اور اوپن مارکیٹ کے اندر ریٹ ناظرین 230 روپے تک ہے، 240، اب تو کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ 260 تک بھی جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے پاس 6.7 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں، اور کچھ پرائیویٹ جو اکاؤنٹس کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو ٹوٹل کو 12 ارب ڈالر کے قریب ہمارے پاس اس وقت جو زر مبادلہ موجود ہے۔ پاکستان کو اس مالی سال میں 30 ارب ڈالر سے زائد کے بیرونی قرضے کی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ دریسنا ملک میں ڈالر لانے والے جو تین اہم ذریعے ہیں، جس میں برآمدات ہیں، ترسیلات ہیں اور غیر ملکی سرمایہ کاری ہے، وہ گزشتہ چند مہینوں سے منفی گروتھ ہمیں وہ دکھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معیشت دان ہیں، پاکستان کی اکانومی کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شرکت کا۔ سر، آپ کے سامنے سارے کے سارے حقائق، زمینی حقائق موجود ہیں، تو بتائیے گا کہ ہم موجودہ حالات میں کہاں کھڑے ہیں، اور آئندہ 1 2 3 مہینوں کے اندر جو حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک ڈیفالٹ نہ ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹیکنیکلی آپ نہ ہوں، لیکن جو ملک کے اندر حالات ہیں وہ پاکستان کو ایسا شعبہ ہے جہاں پہ بہتری ہے۔ سر، میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان کو اور اس کی معیشت کو اتنے برے حال میں نہیں دیکھا تھا جو اب دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ بار بار کہتا ہوں میڈیا کے ذریعے سے کہ ہم جہاں آج کھڑے ہیں ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں لے کر آیا گیا ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کریں آپ، ہمیں یہاں پر لے کر آیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں لایا گیا؟ تاکہ پاکستان کی ولنریبلٹی کو بہت بڑھا دیا جائے، کہ اتنا ولنریبل ہو جائے پاکستان کہ اس سے جو چاہیں گے ہم کروا لیں گے، کیونکہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے یو ہیو ٹو بلڈ اے کیس، اور کیس اسی طریقے سے بلڈ کیا گیا کہ چیزوں کو خراب کیا جائے۔ ان ایکشن، آپ وقت پہ ڈیسیجن نہ لیں، اس سے بھی چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں چیزوں کو خراب کرنے کا، وہ ہو رہا ہے۔ میں ایک اور آپ کو اگزامپل دوں، ابھی آپ دیکھا ہوگا، آپ نے بھی اپنے پروگرام میں بہت اس کو ڈسکس کیا کہ یہ ڈالر کا ریٹ جو ہے جون جولائی میں آسمان پہ جو پہنچا تھا 242 245، تو اس سے بہت سارے بینکس انوالو تھے۔ بالکل تھے۔ بتایا گیا کہ جی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، پھر پتہ چلا کہ انویسٹیگیشن ہو گئی ہے، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے بھی پیش ہوئے وہ لوگ سب۔ کیا ہوا؟ یہی ڈار صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سخت سے سخت سزائیں دیں گے ان کو، کیا ہوا؟ 2.5 سے 3 مہینہ ہو گیا، وہ ایک کمیٹی بنی، اور کمیٹی اس کے بعد جو پاکستان کے اندر کمیٹیوں کا حال ہوتا ہے، بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب کیا تھا کہ سبھی ملے ہوئے تھے نا بھائی، جبھی تو کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہی چیز جب بنگلہ دیش میں ہوا تھا تو 1 ہفتے کے اندر بنگلہ دیش کے سینٹرل بینک نے ان کے 7 یا 8 جو کمرشل بینک تھے جو انوالو تھے اس قسم کے ڈالر کے مینیپولیشن، ریٹ کے مینیپولیشن میں، ان کے جو ٹریجرر تھے ان کو فائر کیا انہوں نے۔ کیا ہم نے کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ شاید ہم بھی اس میں شامل تھے، سب مل کے کر رہے تھے یہ کام۔ تو اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ چیزوں کو خراب کیا گیا ہے، ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب، اسٹیٹ بینک کو ہم نے خود مختاری دے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ جی سب کچھ جو ہے اسمگل ہو رہا ہے افغانستان کی طرف، تو یہ اسمگل کیا فرشتوں نے آ کے روکنی تھی؟ یہ جو اقدامات اٹھانے تھے وہ کس نے اٹھانے تھے؟ جب پہلے اٹانومی دی گئی تھی تو تب اس وقت ان کے اور کچھ اس کے اوپر خیالات تھے، ریزرویشن تھی کہ جی آپ نے IMF کو اسٹیٹ بینک دے دیا ہے، تو اب کون کرے گا یہ سارا کچھ آ کے؟ دیکھیں، جب حکومت کے رٹ جو ہے ختم ہو جائے تو ہر شے آزاد ہو جاتی ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ تو ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، یہ آپ بتائیں کہ اس ملک میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے
جس سے آپ کو لگے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جا رہا ہے یا پاکستان ایز اے ہول میں کوئی بہتری لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، سوائے مار دھاڑ گالم گلوچ کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ریٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے ختم ہو گیا۔ جو اس قسم کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں معاشرے میں، ان کو یہ پتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میدان کھلا ہوا ہے، بنا لو، پیسے جتنے بنا سکتے ہو بنا لو، وہ بنا رہے ہیں، ہم نے ان کو موقع پرووائڈ کیا۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جو ہے کوئی وے فارورڈ تو سر آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو نظر رکھتے ہیں جو کہ آنے والے وقتوں کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، تو ایک دو سٹیپس جو ہے امیڈیٹلی ہمیں لینے کی ضرورت ہے، وہ کون سے ہیں؟ جی جیسا میں یہ اس سوال کے بعد آپ بتائیے۔ دیکھیں، سب کو پتا ہے اس وقت ملک میں ایکسٹریم نیچر انسرٹنٹی ہے۔ تمام جو کاروبار ہے، انڈسٹریز ہیں، بزنسز ہیں، یہ سب سائیڈ لائن پہ بیٹھے ہوئے اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اس لاک جام کو ختم کرنا ہے۔ جب تک کہ آپ یہ لاک جام ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سم ڈگری آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، اور وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اسی وقت آئے گی جب آپ ایک فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا اناؤنسمنٹ کریں کہ ہم یہ فلاں تاریخ کو الیکشن کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ماحول ہے نا، اس میں ایک دم آپ کے اندر تبدیلی نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کو ایک ڈائریکشن مل جائے گا کہ چلو اب الیکشن ہو رہا ہے، اور یہ 2-3 مہینے کے بعد جو ہے ایک نئی حکومت آئے گی، نئی مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی، اس کی ٹیم ہوگی، وہ اپنا کام کریں گے۔ آج تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جو حکومت ہے وہ ایک طریقے سے میرے نزدیک ڈیلی ویجز پہ کام کر رہی ہے۔ بالکل سر، وہ ڈیلی ویجز سے بھی سر وہ گھنٹوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، آورز کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جی چوئی صاحب۔ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، اٹ از پلیئر جی چودھری صاحب لسننگ ٹو یو۔ آپ درد دل والے پاکستانی ہیں، اکانومسٹ ہیں، اور آپ سے جب بھی ہم نے بات کی ہے آپ نے بڑی کلیئرٹی سے ایکسپلین کیا ہے، اور انفارچونیٹ کہ کاش کہ آپ غلط ثابت ہوتے، کاش کہ ہم غلط ثابت ہوتے، اور جو آپ نے یہ نمونے ہمیں دیے ہیں یہ کوئی جو پرفارمنس کرتے، ڈالر نیچے آتا، اکانومی آگے بڑھتی اور حالات بہتری کی طرف جاتے، اور عام آدمی کی زندگی میں آپ نے جو نقطہ بڑا بیان کیا اور میں نے بڑا فخریہ لوگوں کو بتایا، لیکن کسی پر جو نہیں رینگتی کہ بھائی ہم نے 80% قرضہ تو لیا ہی نہیں، صرف ڈالر کی اپریسیشن سے وہ ہمارے اوپر چڑھ گیا، اور یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے پالیسی سائز کے لیے۔ جی اچھا، میں یہی کہہ رہا تھا کہ ڈالر کی ڈپریسیشن سے تقریباً ہم نے 10,000 ارب کا قرضہ چڑھایا اس ملک پہ، صرف ڈالر کی ڈپریسیشن سے 4 سال میں پچھلے 10,000 ارب کا قرضہ ہم نے چڑھا دیا وداؤٹ بوروئنگ اے سنگل ڈالر۔ جی اچھا، اب اشفاق صاحب 2 کام ہیں آپ کے ذمہ، ان سے تو مجھے اب توقعات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ الیکشن کوئی حل نہیں ہے، اور کس طرح اسٹیبلٹی لانی۔ اچھا، آپ وہ لفظ انسٹیبلٹی ساتھ استعمال کر گئے، اسٹیبلٹی کہتے کر، اینی وے اب آپ بھی میری طرح بہت ہی زیادہ جذباتی ہو گئے۔ پہلے آپ بتائیں کہ یہ نیچے کی طرف سفر فوری طرح جیسے خابر بھی کہہ رہے ہیں کیسے روکا جائے، ڈالر 150 پر آ جائے تو پھر آپ کتنا رہ جائے گا۔ معیشت کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی ہے چودھری صاحب۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس ملک کے انوائرمنٹ کو بہتر کرو، پھر یہاں بزنس مین آئیں گے اور اپنا کاروبار کریں گے۔ آج سائڈ لائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انوائرمنٹ جب میں کہتا ہوں صحیح کرو، اور سیر کھوتی آئے گا ڈاکٹر صاحب، 80% انڈسٹری بند ہے۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سائڈ لائن پہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ حالات کچھ بہتر ہو، کوئی ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہو۔ ڈسٹ اسی وقت سیٹل ہوگا، حالات اسی وقت بہتر ہوں گے کہ جب آپ ایک فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں۔ جو پارٹی جیتے X Y Z، خدا کے واسطے اس کے حوالے کرو،
وہ جانے, اس کی ٹیم جانے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو پوری دنیا کے اندر یہ آپ مجھے بتائیں جو فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے اور ہر بندہ باہر کا رخ کر رہا ہے. چودھری صاحب, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ ان کا پیسہ اس ملک میں سیو ہے. جنہوں نے کچھ ڈالر رکھے ہوئے ہیں وہ نکال رہے ہیں یہاں سے ڈالر, ہنڈی حوالہ کے ذریعے سے جا رہے ہیں ڈالر. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ پتا ہے کہ کہیں یہ ضبط نہ ہو جائے یہ پیسہ ویسا جو آپ جی صاحب, ڈاکٹر اشفاق صاحب, اگر آپ کو صدر کا, وزیر اعظم کا, چیف جسٹس کا, آرمی چیف کا, سب کا اختیار دے دیا جائے اینڈ گو اینڈ کریکٹ دی اکانومی 1 2 3 4 5 کر کے, واٹ اسٹیپس ول یو ٹیک کہ جس سے قوم کا, لوگوں کا, انویسٹر کا, انڈسٹریلسٹ کا اور فلائٹ آف کیپٹل رکے. اور جیسے ویدر ون لائک سے ٹرناڈ, عمران خان کے دور میں 4 بلین آگے تھے پاکستانیوں کے, وہ بھی انہوں نے نکال لی ہے. کیونکہ یہ آپ بات کر رہے ہیں ابھی بھی پاکستانیوں کو انوائٹ کیا جائے پاکستان سے باہر جو ہیں, تو آپ کے تمام قرضوں کو دے کر ٹیک کیئر آف. آپ کو سارا اختیار میں یعنی اللہ کے فضل سے کہتا ہوں کہ آپ لے لیں, تو کیا کیا کریں گے جس سے 1 ہفتے 10 دن میں معاملہ ٹھیک ہو جائے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں یہ کروں گا کہ میں ایک ڈیٹ دوں گا, قوم سے خطاب کر کے قوم کو بتاؤں گا کہ میں پارلیمنٹ کو توڑ رہا ہوں فلاں تاریخ کو, اور اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آپ لے کر آئیں. اور میں اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ہیڈ بنتا ہوں تو میں تمام سیاسی جماعتوں کے جو پارٹی کے ہیڈ ہیں ان کو میں ایک میز پہ لاؤں اور رول آف دی گیم ان کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ الیکشن کے رول آف دی گیم کیا ہوں گے, تاکہ سب کو پتہ چلے کہ بھئی کیا کس طریقے سے الیکشن جو ہوگا اور کس طریقے سے لڑا جائے گا. اس کے بعد یہ پارٹیاں اپنے اپنے کام پہ لگ جائیں گی. تو میں نے پھر پورے پاکستان میں تمام پہلے جتنے بھی بڑے بڑے چیمبر ہیں میں وہاں دورہ کروں گا, اور ان کے چیمبر کے جو بڑے بڑے نمائندے ہیں ان کے ساتھ میں بات چیت کروں گا, ان کو کانفیڈنس دوں گا, ان کو حوصلہ دوں گا کہ میں موجود ہوں, میں آپ کا ہاتھ تھامتا ہوں, آپ اپنا بزنس شروع کریں, ایوری تھنگ ول بی فائن. ایک الیکشن ہوگا فلاں تاریخ کو, اور جو بھی جیتے گا میں اس کو یہ حکومت حوالے کر دوں گا, اور اس کے بعد اور انشور کروں گا کہ آپ جو ہے آپ کا کاروبار جو ہے بالکل ٹھیک چلتا رہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پوری دنیا کے اندر پاورفل تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو کہ اپنی رپورٹس کے ذریعے انفلوئنس رکھتے ہیں حکومت کے اوپر کہ ملک کی معیشت اس وقت اس نہج پہ ہے, یہ آپ کو اقدامات اٹھانے چاہیے. جو آپ بات کر رہے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے, بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, انٹرنیشنل جو اسیسمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے ان کو سمجھ آ رہی ہے, لیکن پاکستان کے اندر کوئی ایسا ماحول نہیں بن رہا. آپ جیسے لوگ 8-10 کٹھے مل کے بیٹھیں, کوئی پریس کانفرنس کریں, وہ کہیں کہ اس ملک کے اندر اس وقت اگر آپ نے اسٹیبلٹی لانی ہے اس کا واحد راستہ جو ہے وہ الیکشنز ہیں. لیکن آپ لوگوں کے ہاں جو ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہاں پہ بھی پولرائزیشن ہے, تقسیم ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اندھے کو نظر آ رہا ہے, اس کے لیے بہت پڑھا لکھا ہونا کوئی شرط نہیں ہے. نظر آ رہا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ملک کو صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. تو اس کو جتنا آپ ڈیلے کر لیں کہ نہیں ہم ٹھیک کر لیں گے, چیزیں حالات ٹھیک ہو جائیں گی, یہی ڈیلے کر کے تو ہم دسمبر کے مہینے میں آ گئے. میں یہ بات آپ میڈیا کے ذریعے سے اپریل سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے 2 جون کو بجٹ آنا تھا, 8 جون کو بجٹ پاس کراؤ, 10 جون کو پارلیمنٹ ڈیزالو کرو, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بناؤ. اب تک تو نئی حکومت آ چکی ہوتی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے. ایک ہی ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی اگر آپ نے استحکام لانا ہے تو اس کے لیے کیا راستہ ہے, ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے. ابھی بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد ناظرین آپ کو بتائیں گے ہمارے ملک سے پڑھے لکھے لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ایک اسٹوری کے حوالے سے آئے اطلاعات آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے کہ پاکستان سے پچھلے 1 سال کے دوران کتنے ہمارے ہنرمند افراد جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں, جنہوں نے پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کی,
پاکستان کے اندر ہی رہنا چاہتے تھے، لیکن جو ہمارے مخدوش معاشی حالات ہیں ان کی وجہ سے ان کو ملک سے باہر جانا پڑا۔ ایکسپریس ٹریبیون کے اندر ناظرین یہ سٹوری چھپی ہے، اس سٹوری کے مطابق ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام اور بڑھتے معاشی بحران نے رواں سال 7.5 لاکھ سے زائد اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند پاکستانیوں کو روزگار کے لیے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق سال 2022 میں 7,65,000 افراد پاکستان چھوڑ گئے۔ یہ تعداد 2021 کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے ناظرین۔ سال 2021 میں 2,25,000 جبکہ سال 2020 میں 2,88,000 پاکستانی روزگار کے لیے بیرون ملک گئے تھے۔ جو سب سے اہم چیز ہے اس میں جو دیکھنے والی ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ یہ جو لوگ گئے ان میں سے کس نوعیت کے نوجوان ہیں۔ رواں سال نقل مکانی کرنے والوں میں 92,000 اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں سے 5,534 انجینئرز تھے، 18,000 ایسوسیٹ انجینئرز تھے، 2500 ڈاکٹرز تھے۔ ناظرین آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ڈاکٹرز کی ضرورت کتنی زیادہ ہے۔ 2,000 کمپیوٹر ماہرین تھے، 6,500 اکاؤنٹنٹ تھے، 2600 کے قریب زرعی ماہرین تھے، پاکستان زرعی ملک ہے، ہمیں ضرورت ہے ان کی، 900 سے زائد اساتذہ، 12,000 کمپیوٹر آپریٹرز، 1,600 نرسز، 21,500 ٹیکنیشینز شامل ہیں، جبکہ غیر ہنرمند افراد کی فہرست میں 2,13,000 ڈرائیورز اور باقی جو مختلف نوعیت کے لوگ کام کرتے ہیں وہ شامل ہیں۔ ناظرین یہ ایک ہوش روا جو سٹوری ہے، یہ جو انفارمیشن ہے اس کے اندر، اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ علی خضر ایک بزنس ریکارڈر کے رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک اپنا ٹویٹ کیا، اس کے اندر انہوں نے انفارمیشن شیئر کی کہ ٹیکسٹائل جو فورم ہے اس کی انفارمیشن کے مطابق پچھلے کچھ عرصے کے دوران 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے، کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بند ہو رہی ہے۔ اور یہ سروے یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آٹو وینڈرز ہیں، ایسوسیشن یہ جو گاڑیوں کا کام شام کرتے ہیں، اس جو سیکٹر کے اندر 65,000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں۔ اور یہی سچویشن جو ہے اسی طرح کی ملتی جلتی باقی یہ سیکٹرز کے اندر موجود ہے۔ لیکن ناظرین پاکستان کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ توشہ خانہ۔ توشہ خانہ کی کیا ہے کہ عمران خان نے گھڑیاں لیں، بیچیں، کیوں بیچی، کس کو بیچی، اس کے پیچھے ساری کی ساری حکومت پڑی ہوئی ہے۔ اور ساتھ میں نیب کے قانون کے اندر جو تبدیلی کی گئی اس کے بعد ماشاءاللہ ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن دگنی رات چگنی ترقی مل رہی ہے، جو ہے کیسز سے جان چھوٹ رہی ہے حکومت کے مختلف جو زعماء ہیں ان کو۔ اسی جو موضوع کے اوپر بحث کرنے کے لیے چوہدری صاحب بیرسٹر علی ظفر صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے، سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ سے کیا خاص محبت ہے اور وہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کیا رہے ہیں، ان کی مرضی کیا ہے، منشا کیا ہے الیکشن کمیشن کے ممبران کی، الیکشن کمیشن کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کورٹ سے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کی تو میں ابھی بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے توشہ خانہ کی جو کیس ہے اس کی ذرا نوعیت سمجھ لیں۔ بڑی عجیب و غریب سا کیس ہے کہ ایک شخص نے قانون کے مطابق بالکل لیگلی ایسٹس جو ہیں اپنے پرچیز کیے، ان کو خریدا، جو رولز تھے اس کے پیسے دے کے خریدا۔ ایک شخص نے وہ ایسٹس کو ڈکلیئر کیا اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں بھی، اور اپنی جو اثاثوں کی ایک سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے الیکشن کمیشن کو اس میں بھی۔ ایک شخص نے اس کو وہ جو اثاثے تھے، گفٹس تھے، ان میں سے کچھ گفٹس جو تھے ان کو قانون کے مطابق قانونی طور پہ بیچا، اور بیچ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا کے وہ بھی ڈکلیئر کر دیا، اور اس پہ جو منافع ہوا اس پہ ٹیکس بھی دے دیے۔ سب کچھ قانون کے مطابق کیا، سب کچھ ڈکلیئر کیا، لیکن الیکشن کمیشن نے ایک کیس بنا دیا کہ جناب یہ مس ڈیکلریشن ہے اور یہ ایک جرم کیا ہے، اور اس کے لیے سزا دے دی ڈسکوالیفیکیشن کی۔ یعنی کہ ایسا عجیب و غریب کیس میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی قسم کی طاقت نہیں ہے کہ وہ مس ڈیکلریشن پہ وہ ڈسکوالیفیکیشن کر سکیں، لیکن انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن صرف وہ عدالت کر سکتی ہے، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ، لیکن انہوں نے کر دی۔ تو اس سے مجھے وہ بات یاد آتی ہے جو قاضی فائزہ صاحب نے کچھ دیر پہلے کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب
ایک ججمنٹ خراب ہو، ایک آرڈر خراب ہو تو آپ جج کے اوپر بھی تنقید کریں. میں اس چیز میں یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن یہ ایک ایسا کیس ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کی اتنی بلیٹنٹلی، اتنی آبویسلی، اتنے یعنی عجیب طریقے سے وائلیشن کی، اس کی خلاف ورزی کی آئین کی، کہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یا تو جان بوجھ کے کیا ہے یہ فیصلہ، یا انہوں نے اب یہ کورٹ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اسی کیس کو لے کے کورٹ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے الیکشن کمیشن؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ گئے ہیں نا عدالت میں. آپ یہ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو ہم گئے ہیں کورٹ میں چیلنج کرنے، اور ہائی کورٹ اب وہ سن رہا ہے سماعت، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان از خود ایک نیا نوٹس لے لیا اور ایک نیا نوٹس بھیج دیا عمران خان صاحب کو، جس میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس آرڈر کے بعد جو عمران خان صاحب ہیں وہ پریزیڈنٹ بھی نہیں رہ سکتے پارٹی کے. اب یہ بھی ان کے پاس کسی قسم کا اختیار نہیں ہے، نہ ان کے قانون الیکشن ایکٹ کہتا ہے، نہ آئین کہتا ہے کہ وہ ایسی کوئی حکم جاری کر سکتے ہیں، ایسا کوئی نوٹس جاری کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر روز نئے قسم کے کیسز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک طرح سے خود از خود یا کسی اپلیکیشن جو بھی آتی ہے اس کے اوپر بھی دے دیتے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن کا، اور اس سے شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن بائسڈ ہے، کیا وہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے. اور یہ بڑا ایک تشویشناک بات ہے، کیونکہ ایک آئینی ادارہ ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اور جو حکم فرماتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ چونکہ ہم اپنی جو ہماری قانونی ایک جنگ ہے وہ لڑ رہے ہیں، ہم ہائی کورٹس میں، مختلف ہائی کورٹس میں کیسز الیکشن کمیشن کی آرڈرز کے خلاف دائر کیے ہوئے ہیں. جی چوہے صاحب بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی چوہے صاحب. جی علی ظفر صاحب، آپ کے والد کا بہت بڑا مقام ہے، اور آپ نے بھی اپنی محنت اور ذہانت سے اب بڑی جگہ بنائی ہے، تو وی آر ویری فانڈ آف یو. ہیونگ سیڈ دس، آپ باقائمی ہوش و حواس ایز سینیٹر آف پی ٹی آئی حلف دے سکتے ہیں کہ خان صاحب نے توشہ خانہ کی ٹرانزیکشن میں نہ کوئی لیگلٹی کی ہے، نہ کوئی لوٹ مار کی ہے، نہ ہی انہوں نے قاعدے قانون کی خلاف ورزی کی ہے؟ کین یو میک اے اسٹیٹمنٹ آن اوتھ؟ آفٹر شارٹ بریک آپ اس کا جواب دیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا بریسٹر صاحب، چوہے صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ جو دعویٰ ہے، جو حقائق عمران خان صاحب بیان کرتے ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے، ظاہر آپ ان کے وکیل ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈال دیجئے. جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ تھوڑی شاید کنفیوژن ہوگی کہ حکومت کی طرف سے ایک جو ہے مقدمہ کیا گیا ہے کہ جی فوجداری کا مقدمہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کے حوالے سے کیا جائے، غالباً سیشن کورٹ کے اندر اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے. نہیں سر، وہ حکومت نے کہ وہ سیشن کورٹ کے اندر، وہی میں چوہے صاحب ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ جو فوجداری کا ہے اس حوالے سے بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے گا کہ کیا فوجداری کا مقدمہ بنتا ہے جو حکومت کو کہا گیا الیکشن کمیشن ہے، حکومت نے اب یہ وہاں پہ ایک پٹیشن کی ہوئی ہے سیشن میں، اس پہ فیصلہ بھی محفوظ ہے میرے خیال میں. جی نہیں، وہ اس طرح ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک عجیب بات اور یہ بھی کی کہ جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کسی نے مس ڈکلیریشن کی ہے، کسی نے کوئی اثاثے چھپائے ہیں کہ نہیں، وہ آپ کو ایک الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ 120 دن کے اندر جب آپ نے اسٹیٹمنٹ دائر کی ہو، 120 دن کے اندر اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ٹرائل کے لیے سیشن کورٹ میں بھیج دیتا ہے جو ریلیونٹ سیشن کورٹ ہے، اور کمپلیننٹ بن جاتا ہے اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور وہ باقاعدہ اس پہ ٹرائل کے بعد، ایویڈنس ہونے کے بعد اگر کبھی فیصلہ ہو تو پھر وہ سیشن کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا واقعی مس ڈکلیریشن ہوئی ہے کہ نہیں، اور اگر ہوئی ہے تو پھر کوئی شخص ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے. لیکن اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ ہاں قانون تو یہی کہتا ہے اور ہم اس لیے یہ کیس فائل کر دیں گے، اور انہوں نے کیس فائل بھی کر دیا ٹرائل کے لیے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیا کوئی مس ڈکلیریشن ہوئی ہے کہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم خود بھی فیصلہ کر دیتے ہیں ٹرائل کے بغیر ہی کہ مس ڈکلیریشن ہوئی ہے. تو ایک عجیب و غریب بات ہے کہ آپ
ایک میٹر کو ٹرائل پہ بھی بھیج رہے ہیں کہ ٹرائل پہ وہ فیصلہ کرے عدالت ایویڈنس لینے کے بعد کہ کیا مس ڈیکلریشن ہوئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن خود بھی کر دے. تو ابھی جو کیس فائل کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وہ ابھی سیشن کورٹ میں کمپلین فائل کیا ہے اور ابھی کوئی ہمیں نوٹسز نہیں آئے. ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں ہم، وہ فیصلہ کرنا ہے سیشن کورٹ نے کہ کیا وہ کیس مینٹینیبل بھی ہے کہ نہیں، اور اگر وہ جو سیشن جج صاحب ہیں انہوں نے یہ اگر ان کے نظر میں یہ کیس ہی نہیں بنتا تو ادھر ہی ڈسمس کر دیں گے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ملک دیکھیں اور ملک کے جو سیاستدان ہیں ان کی ترجیحات دیکھیں اور خود ہی فیصلہ کریں کون صحیح اور کون غلط ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.